اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہبہ کرنے والا اعلان کرے اور ہبہ قبول کرنے والا اسے قبول کرے، اور اس کے بعد ڈونی کو ڈیلیوری آف پوزیشن دے دے۔ یہ بیسک اسینشیلز ہیں گفٹ کو پروف کرنے کے لیے، اور برڈن آف پروف ہمیشہ بینیفیشری پہ ہوگا، یعنی ڈونی بینیفیشری ہے اور اس نے پروف کرنا ہے کہ ویلڈ گفٹ اس کو کیا گیا ہے، تمام اسینشیلز پورے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے 2014 YLR پیج 1712 پشاور، 2016 YLR پیج 671 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ڈونر گفٹ کے وقت اندھا، گونگا اور بہرا ہے، انفرمٹی میں فال کر جاتا ہے، بیٹے کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے وہ ہبہ کر رہا ہے، جب ہبہ ہو گیا تو ڈیفینڈنٹ نے ڈونی کی رضامندی اور دیگر وارثان کی رضامندی، کیونکہ 1/3 سے زیادہ ہبہ کیا گیا، یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ رضامندی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ صرف اور صرف ایک سادے کاغذ کے اوپر ڈونر کے انگوٹھا جات کوئی معقول وجہ تو نہیں ہے، کیونکہ 1/3 سے آگے جب بھی بڑھاپے میں اور جب اندھا، گونگا، بہرا بندہ ہو چکا ہو، ڈیتھ بیڈ پہ ہے، اس وقت ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ محمدن لا 135 سیکشن واضح کر دیتی ہے کہ 1/3 کی حد تک جو ہے وہ ہبہ ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہونا ہے تو وارثین دوسرے جو ہیں جن کو پراپرٹی سے محروم نہ کیا جانے کا خدشہ ہو، ان کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اور ایسا ہبہ جو ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ثابت ہو سکتا ہے، غلط ہے اور خلاف قانون ہے، کیونکہ کسی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس طرح کی بونگی حرکتیں کر کے صرف انگوٹھا، یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ تو بعد میں ثابت ہونا ہے، ایسا ہبہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو 2014 YLR پیج 1575 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور ایک بڑی اہم ٹیکنیکلٹی ہے کہ ہبے کی صورت میں اگر ایسی پراپرٹی کا لٹیگیشن آ جاتی ہے جس پراپرٹی کی بابت پہلے بھی ایک دعویٰ جو ہے وہ زیر سماعت ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے لسپنڈنس ریس سب جوڈائس آ جائے گی، اور اس طرح سے ایک ہی جائیداد کی بابت نیا دعویٰ جو ہے، نیا کاز آف ایکشن کیسے کریٹ ہو سکتا ہے، جب ایک پراپرٹی کا ایک دعویٰ آلریڈی ریس سب جوڈائس ہے، تو پھر نیا دعویٰ ہبے کی صورت میں دائر کر کے خواہ میں کمپلیکسٹی آف دا کیس کو بڑھوتری دینے کے برابر ہے، اور ایسے دعوے کو آرڈر 7 رول 11 CPC 1908 ریجیکشن آف پلینٹ میں چلے جانا چاہیے۔ اس بات کو 2014 YLR پیج 1620 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے صاحب اورل گفٹ، ہبہ یا تملیغ کا، تو جب بھی معاملہ اورل گفٹ کا ہوگا تو وقت، جگہ، مجلس، گواہان کے نام، یہ تمام چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی، اور بیسک اسینشیلز ہیں، آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، وہ باقاعدہ طور پر with specific time, with specific day, with specific date, with specific مجلس، گواہان کی موجودگی ثابت کرنی ہوگی، ادروائز اورل گفٹ، ہبہ یا تملیغ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو 2017 CMR پیج 402 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے ہتھوں بندہ تنگ ہوتا ہے
اور اپنی اولاد کو محروم کرنے کے لیے اپنی آخری عمر میں اپنے دوسرے رشتہ داروں کو ہبہ کر جاتا ہے. ایسا ہبہ جو ہے غیر فطری ایکٹ ہے، اور ویسے ہی ایسا ہبہ جو ہے وہ باطل ہونا چاہیے، جائز نہیں ہے. اور اس کو ثابت کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں باقاعدہ طور پر اگر ساری پراپرٹی اس طرح سے بندہ ڈسپوز آف کر رہا ہے وارثان کو محروم کرنے کے لیے، تو ویسے ہی لیگل ایکٹ میں فال کر جاتا ہے، اور پھر جو ہے یہ ایسا ہبہ جو ہے وہ باقاعدہ ثابت شدہ نہیں ہوتا ہے. اور اس بات کو 2016 CMR پیج 1596 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک کیس میں دیکھا کہ ایک سادے کاغذ پہ نا ہبہ نامہ، ہبہ ڈیڈ، اقرار نامہ برائے ہبہ لکھا ہوا تھا اور ہبہ کر دیا گیا تھا. تو معاملہ یہ آ گیا کہ وہ جو ڈونر تھا وہ نگیٹ کر گیا کہ یہ انگوٹھا میرا ہی نہیں ہے، یہ دستخط میرے نہیں ہے صاحب. تو جب بھی تحریر شدہ گفٹ آ جانا ہے، تحریر شدہ ہبہ نامہ تحریر ہو گیا، تو پھر اس کی رجسٹریشن آپ کو پتہ ہے مینڈیٹری رجسٹریشن ایکٹ سیکشن 17 جو ہے اس کو مینڈیٹری رجسٹریبل ڈاکومنٹ جو ہے قرار دیتی ہے. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 2010 سے CMR پیج 342D جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ بھی کر رہی ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ ہبہ ڈونر کی بات آ جاتی ہے بعض اوقات، اور پتہ چلتا ہے کہ آفر کس نے کیا تھا، آفر جناب پتہ چلتا ہے کہ جی ڈونر کے کسی ایجنٹ نے کیا تھا. او بھیا جس کی پراپرٹی ہے اسی نے ڈونیشن کرنی تھی، اسی نے ہبہ تملیک کرنی تھی. بذریعہ ایجنٹ کبھی بھی جو ہبہ ہے وہ کبھی بھی اس کی آفر جو ہے وہی ثابت نہیں کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اب یہ بات تو ایک سیٹلڈ ہے کہ جو ہبہ ہے وہ کوئی بھی مسلمان شخص جو اپنی ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہے، جس کو چاہے اپنی جائیداد ہبہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہونا بھی تو مینڈیٹری ہے. یعنی وہ پروڈنٹ مائنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ مزل الموت میں یا پاگل پن کی حالت میں جسمانی طور پر لاغر ہونے کی صورت میں کیا گیا جو ہبہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلیپیلیٹڈ ہوگا، اور وہ کبھی صورت بھی ثابت ہونا اس کا پرابلمیٹک فیکٹر ہو جائے گا، اور کورٹ آف لا میں اس کو ثابت کرنا مسئلہ بن جائے گا. اس بات کے حوالے سے PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 15 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی ہبہ رجسٹرڈ ہوا ہو، تحریر کنندہ جو ہے جس کے سامنے سبسکرائبر جو ہے وہ تو ایک کوریبوریٹو ایویڈنس آ گئی نا اس کی بھی، مارجنل وٹنسز جو بھی تھے جن کے سامنے وہ ہبہ کیا گیا، حتیٰ کہ جو رجسٹرار نے جو رجسٹرڈ کیا ہے وہ سب نے ہبے کی تائید کی ہے. لیکن اس کی ربٹل میں آ کے معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ ہبہ فیک تھا. بھئی کس طرح فیک تھا؟ جب آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن ہونے کے بعد ہبہ رجسٹرڈ بھی ہو گیا، اس کا پروف جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلمیٹک فیکٹر تو ہو جائے. اس حوالے سے 2004 CMR پیج 1734 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے سکتی ہے. ایک بڑی اہم کمپلیکیشن ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی رجسٹرڈ ہبہ چونکہ وہ محکمہ مال میں رجسٹرڈ کروایا تھا تو محکمہ مال کو اپلیکیشن دے دی جاتی ہے کہ یہ ہبہ میں نے کیا تھا اس کو منسوخ کر دیا جائے. ایسے نہیں ہے، کیونکہ جب ہبہ کیا گیا، تملیک کی گئی، تو گویا ڈونر نے اپنے تمام حق حقوق سے دستبرداری حاصل کر لی تھی بھائی، اور تمام حق حقوق ٹرانسفر کس کو کر دیے تھے؟ ڈونی کو. تو اب معاملہ آ جاتا ہے ٹائٹل کا. تو ٹائٹل جہاں پہ بھی کوسچن مارک کریٹ کرے گا نا صاحب، تو وہ ایسا دعویٰ جو ہے وہ کبھی بھی ریونیو کورٹس انٹائٹل ہی نہیں ہے اس کو سننے کے لیے. سول کورٹ ہی جو ہے وہ کمپیٹنٹ فورم بنے گا، اور سول کورٹ میں ہی وہ اس حوالے سے آپ نے ریووکیشن آف رجسٹرڈ ہبہ جو ہے جو بھی وہ آپ نے دائر کرنا ہے. اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنس اگر آپ کو چاہیے تو 2001 CLC پیج 19 جو ہے وہ ہمیں کچھ پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے کہ اس حوالے سے ٹائٹل انڈر مارک آ جائے اور رجسٹرڈ ہبہ میں آ جائے تو پھر کس طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے.
اور بعض اوقات ایک بڑا کمپلیکیشن آ جاتی ہے کہ جب ہبہ کیا گیا تو اس میں کوئی موٹیو نہیں دیا گیا، وجوہات ہبہ نہیں دی گئی تھیں، تو پھر ایسا ہبہ ثابت نہیں ہوتا ہے. تو بھئی ایسی بات نہیں ہے. ہبہ آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن محمد اللہ کے تحت، اور جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کہتا ہے تحریر بھی کر لو، رجسٹرڈ بھی کروا لو. تو لیکن یہ ہے وجوہات رجسٹرڈ کرنا، موٹیو رجسٹرڈ کرنا کوئی مینڈیٹری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا ہی. تو ویسے ہی ہبہ جو ہے اس کی بنا پہ ڈسپروو نہیں ہو جاتا ہے. اس حوالے سے 2016 YLR پیج 116 نوٹ 162 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم پراپرٹی کسی اوسٹینسیبل آنر کے ذمہ کر دیتے ہیں، ریئل آنر ہم خود ہوتے ہیں. اب اوسٹینسیبل آنر کیا کرتا ہے کہ وہ پراپرٹی ہبہ کر دیتا ہے کسی کو. بیوی کو ہبہ کی ہوئی تھی، پچھلے دنوں ایک کیس میں ہم نے دیکھا بیوی نے علیحدہ سے ایک کیس فائل کیا ہوا تھا. یاد رکھیے گا کہ ہبہ جو ہوتا ہے نا، کبھی بھی غیر مالک کی طرف سے جو ہے وہ ہبہ جائز ہی نہیں ہوگا، باطل ہبہ ہوتا ہے وہ. اور اس طرح ایک گائیڈ لائنس ہمیں مل جاتی ہیں 2017 CLC پیج 458 میں بھی. اور جہاں تک معاملہ ہے صاحب اورل تملیک کا، اورل گفٹ اور ہبے کا، تو جب آفر ایکسیپٹنس اور ڈلیوری آف پوزیشن باقاعدہ طور پر ٹائم، وقت، مجلس، گواہان کی موجودگی، یہ سارا سیکوینس جب تک آپ فل نہیں کریں گے، یہ ساری چین مکمل نہیں ہوگی، یہ ساری چین پروو نہیں کرے گی نا، اس وقت تک ایسا ہبہ تملیک جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکے گی صاحب. اس حوالے سے 2018 YLR پیج 82 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے. اب بات اس طرح سے ہے کہ ڈونر بعض اوقات انکاری ہو جاتا ہے کہ اس نے ہبہ کیا ہی نہیں ہے. اب ایسے معاملے میں برڈن آف پروف بینیفیشری پہ آئے گا. ڈونی نے ثابت کرنا ہے کہ ہبے کے تمام جو بیسک ایسنشیلس سے وہ پورے تھے. ہبے کی تحریر و تکمیل کس طرح سے ہوئی ہے، کس مجلس میں ہوئی ہے، کس جگہ پہ ہوئی ہے، کس ٹائم پہ ہوئی ہے، کن گواہان کی موجودگی میں ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں دین وہ ثابت ہوگا تو پھر وہ کوئی معاملہ آ سکے گا. ادروائز ایسا ہبہ ثابت نہیں ہونا ہے. اس بات کو 2016 MLD پیج 1426 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اور بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ پنجاب اور سندھ کے کلچر میں ہم نے دیکھا کہ باپ جو ہے وہ بیٹوں کے حق میں بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، پراپرٹی سے ہبہ کر دیتا ہے. اب جس وقت ڈونر ہبہ کر رہا ہے، اگر فرض کریں وہ بیمار ہے، فالج کا مریض ہے، فرض کریں فالج خیر مرض الموت تو نہیں ہے، ایک بڑا عرصہ 10 سال لوگ فالج میں پڑے رہتے ہیں. مرض الموت پہ تو ہم نے کل ڈسکس بھی کیا تھا. انفارمٹی 85 ایئر ایج، یعنی مور دین 70 ایئرز آف اولڈ سے اوپر انفارمٹی میں بھی فال کر جاتا ہے. لیکن جب گواہان آئے تو جو حلقہ پٹواری تھا اس نے کہا کہ جو ڈونر تھا وہ جس وقت اس نے گفٹ کیا وہ بالکل فٹ فاٹ تھا جناب. اب پٹواری جو اس کا سٹیٹس بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا موجودہ حاضر سروس ہے، وہ ڈسمس ہو گیا ہوا ہے ایک اینٹی کرپشن کے کیس میں. اب اس طرح کے بندے کی جو شہادت ہے ویسے بھی ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر گواہان کی شناخت آ جائے گی تو 2 عام سے بندے پکڑ کے انہوں نے شناخت ڈلوائی ہوئی تھی، وہ لمبردار بھی نہیں تھے. اب ایسا معاملہ جس میں کسی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ہبہ کیا گیا تھا اور ہبہ بھی لنگڑا لولا تھا تو وہ ثابت کیسے ہونا تھا صحیح. اس حوالے سے 2016 CMR پیج 1417 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے کہ بھائی کسی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے، خاص طور پہ بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے بیٹوں کے حق میں ہبہ جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہبے کے جو برڈن آف پروف ہے ہمیشہ بینیفیشری پہ ہوتا ہے. اس نے ثابت کرنا ہے کہ ہبہ والنٹرلی اور مکمل ہوش و حواس میں ڈونر نے کیا تھا.
اور یہ تمام مٹیریل فیکٹس جو ہیں اس نے ثابت کرنے ہیں، ادروائز ایسا ہبہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہونا ہے، اور جو ثابت نہیں ہونا تو وہ بات ٹوٹ جائے گا۔ اس حوالے سے 2016 YLR پیج 323 اور 2016 YLR پیج 302 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس بیان کر دیتی ہے۔ اب ہبہ خواہ زبانی ہے یا تحریری ہے یا رجسٹرڈ ہے یا رجسٹرڈ ہے، دونوں صورتوں میں بھائی برڈن آف پروف تو بینیفیشری پہ آنا ہے۔ بینیفیشری ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ بینیفیشری ہوتا ہے ڈونی۔ اب ہیبے کے مارجنل وٹنسز بھی جو تحریر کی گئی تھی، اگر اس نے وہ پیش نہیں کرتا تو فرض کریں وہ دو گواہان تھے تو ایک کو گواہ کو پیش کر لیا، ایک کو تو پیش ہی نہیں کیا، دین قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 129 السٹریشن جی پہ آ جائیں کہ اس لیے پیش نہیں کیا گیا کہ اگر وہ پیش ہو جاتا اس کے خلاف شہادت چلی جانی تھی۔ پھر جناب پٹواری کا جو روزنامچہ واقعاتی تھا وہ بھی پیش نہیں کیا گیا، تو بھئی یہ ایسا لنگڑا لولا جو ہبہ ہے یا تملیک ہے ثابت تو نہیں نہ ہوتی۔ اس حوالے سے 2016 MLD پیج 420 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو پاور آف اٹرنی دی ہے اور پاور آف اٹرنی میں ہبے کے حوالے سے کوئی واضح اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ہبہ تو نہ ہوا نا وہ۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نا انفارمٹی میں فائل کر جانے والے اور پردہ نشین عورتیں، ان کو خصوصی پروٹیکشن قانون آرٹیکل 127 کے تحت قانون شہادت آرڈر 1984 کچھ ہیلپ آؤٹ بھی کر جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2016 KLRCC پیج 41، 2016 CLC پیج 533 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہبے میں آفر ایکسیپٹنس تو ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ڈلیوری آف پوزیشن ہی اگر ثابت نہیں ہوتی تو ایسا ہبہ پروف ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی رائٹ کریٹ نہیں کرتا۔ 2016 YLR پیج 760 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن بھی دے دیتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ہم نے کیس میں دیکھا کہ باپ نے تملیک کی اس بیٹے کے نام پہ جو پاکستان میں موجود نہیں تھا، کینیڈا میں تھا۔ اب جب آفر ثابت ہو رہی تھی، ایکسیپٹنس کسی بھی صورت میں ثابت ہی نہیں ہو رہی تھی، چلو ڈلیوری آف پوزیشن تو باپ تھا، مشترکہ رہائش بھی تھی، ادھر بھی وہ رہتا ہوتا تھا، تو ایسا ہبہ جو ہے جس میں بیسک اسینشیلز ہی مسنگ تھے وہ کیسے ثابت ہونا تھا؟ اس حوالے سے کچھ ہم نے گائیڈ لائنز دی تھی 2016 CLC پیج 630 سے بھی۔ لے صاحب ہبے کے پروف کے حوالے سے 2016 CMR پیج 662 کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ پھر ہم پروف فار ہبہ گفٹ اور تملیک کے حوالے سے نا جو لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں اس پہ دوبارہ ملتے ہیں، ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے صحیح۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔